الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا ملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق والامین۔ سورہ بقرہ، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 31، آیت نمبر 236 سے 242 تک، 236 سے 242 تک۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 40 رکوع ہیں اور اس میں 286 آیات ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ ویسے تو احادیث میں اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کی ایک فضیلت ہم اور بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا دوڑاتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 236، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اس آیت میں مہر کے چند مسائل کا بیان کیا گیا ہے بیسیکلی، جو کہ کافی واضح ہے اس اردو ترجمے میں۔ آیت نمبر 237، اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو۔ اس آیت میں 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا۔ اگر 10,000 تھا تو 5,000 دینا پڑے گا۔ نمبر 2، اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو بھی جائز ہے۔ نمبر 3، شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو بھی جائز ہے۔ نمبر 4، شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ و عداوت نہ ہو۔ نمبر 6، آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور و اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو کہ تم ظلم و زیادتی سے بچو اور فضل و احسان کی طرف مائل رہو۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی تعلیم ہے قرآن کی۔ آیت نمبر 238، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ، تمام نمازوں کی پابندی کرو۔ نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی تو اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندے کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق کے حقوق سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی 5 گانہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس میں خاص طور سے درمیانی نماز کی جو کہ عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے، نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔
نماز عصر کی تاکید ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں غفلت میں نماز کی پابندی کا کرنا زیادہ اہم ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو، یعنی بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں نہ ہو۔ اس سے چند مسئلے معلوم یہ ہوتے ہیں کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرے یہ کہ نماز میں کھانا پینا بات چیت کرنا حرام ہے، جیسا کہ قانتین سے معلوم ہوا۔ نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہے۔ بخاری شریف کتاب العمل فی الصلاۃ باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ، حدیث نمبر 1200، آیت نمبر 239۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو، یہاں دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پہ جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے۔ آیت نمبر 240، اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں مر جائیں۔ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہتی تھی اور نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو سورہ بقرہ کی آیت 234 یعنی یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کے وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ آیت نمبر 241، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 241 اور 42، وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی خرچہ ہے۔ یہاں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان نفقہ دینا لازم ہے۔ مدارک سورہ بقرہ تحت الآیہ صفحہ نمبر 126، یہاں پہ رکوع نمبر 31 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔